پاکستان مسئلہ کشمیر سے جڑے خطرات اور اس کے حل کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی بھرپور وکالت کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ محض ایک خطے کا سنگین اور ایٹمی فلیش پوائنٹ ہی نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی قوانین، انسانی ضمیر اور اقوام متحدہ کی اپنی ساکھ کا بھی امتحان ہے۔ اس کا مظاہرہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عثمان جدون اور فرسٹ سیکرٹری ذوالفقار علی نے گزشتہ چند روز میں 2 بار کیا۔ دونوں نے نہ صرف بھارتی مظالم کو نقاب کیا بلکہ عالمی برادری کو یہ آئینہ دکھایا ہے کہ خاموشی دراصل ظلم کی حمایت کے مترادف ہے۔ UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عثمان جدون نے واضح کیا ہے کہ بھارت 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے کشمیری عوام کو ان کے بنیادی ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہ حق ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے، مگر بھارت نے ان قراردادوں کو پامال کرتے ہوئے ظلم و جبر، ماورائے عدالت قتل، خواتین کی بے حرمتی اور بچوں کے خلاف تشدد کو ریاستی پالیسی بنا رکھا ہے۔ اس سے 2 روز پہلے ذوالفقار علی نے اقوام متحدہ کی 6ٹی کمیٹی میں قانونی اور سفارتی سطح پر پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کرتے ہوئے بھارت کے اس جھوٹے دعوے کو مسترد کیا کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، اور یاد دلایا کہ کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی سے تعبیر کرنا بین الاقوامی قانون کی توہین اور انسانی انصاف کے اصولوں سے انحراف ہے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے قانون، انصاف اور انسانی اقدار پر مبنی رہا ہے۔ اسلام آباد نے نہ صرف ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی وکالت کی ہے بلکہ بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرنے کا عمل مسلسل جاری رکھا ہے۔ اقوام متحدہ، OIC اور انسانی حقوق کونسل کی رپورٹس اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ بھارت منظم ریاستی جبر میں ملوث ہے۔ پاکستانی عہدیداران کے یہ بیانات دراصل عالمی ضمیر کے لیے ایک تازہ دستک ہیں کہ اقوام متحدہ اپنے ہی چارٹر اور قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرا سکا تو اس کی ساخت دائمی طور پر متاثر ہوگی۔ کشمیر کے مسئلے کا منصفانہ حل نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے امن کے لیے ناگزیر ہے، اور پاکستان کی یہ مسلسل سفارتی جدوجہد اس اصولی حقیقت کا پرعزم اعلان ہے کہ حق خود ارادیت پر کوئی سمجھوتہ ممکن نہیں ہے۔